چاہیے. ٹھیک ہے، مثلا ایک مرجع تقلید ہے، کسی مسئلے میں حکم فتویٰ دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اسی فتویٰ کو پر عمل کرے. لیکن جہاں جہاں یہ مجتہد اور مرجع تقلید احتیاط ذکر کر رہے ہیں تو احتیاط کی کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل صورتیں ہیں، اور مندرجہ ذیل شرح احتیاط کی اور اس پر عمل کی یہ ہے. کہتے ہیں احتیاط مستحب مقلد کو اسی احتیاط یا احتیاط کے ساتھ جو فتویٰ ذکر ہوا ہے اسی پر عمل کرے. یعنی یا چاہیے احتیاط مستحب جب کہیں تو ایک احتیاط مستحب اس وقت کبھی استعمال ہوتا ہے کہ فتویٰ بھی ساتھ ہوتا ہے، پہلے فتویٰ ہوتا ہے بعد میں احتیاط مستحب. تو کہتے ہیں کہ یا تو احتیاط پر عمل کرے یا اسی فتویٰ پر جو احتیاط کے ساتھ ہے. کہتے ہیں ایسے مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی جانب رجوع کرنا صحیح نہیں ہے، رجوع نہیں کر سکتا. احتیاط واجب میں کہتے ہیں کہ مقلد کو اختیار ہے کہ اسی مسئلے میں احتیاط پر بھی عمل کر سکتا ہے یا دوسرے مجتہد کی فتویٰ کی جانب رجوع کرے اور اسی پر عمل کر سکتا ہے. اور یہ بھی اس صورت میں کہ وہ مجتہد دوسروں سے اعلم ہو. اگر مجتہد ایک اور ہے جو اعلم ہے دوسروں سے تو نتیجتاً اس مجتہد جو احتیاط واجب کہہ رہا ہے اگر چاہتا ہے تو اسی پر عمل کرے، اگر چاہتا ہے تو دوسرے مجتہد کی جانب رجوع کرے اور اس پر عمل کرے. فتویٰ اور حکم میں کیا اختلاف ہے، کیا تفاوت ہے، کیا فرق ہے؟ تفاوت اسی فرق کو کہتے ہیں. یہ ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں. وہ مقدمہ یہ ہے، دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام پیغمبر کے بعد، اور جب وہ ظاہراً حاضر ہوتے ہیں اس معاشرے میں تو مہم ترین اس کے دو وظیفے ہوتے ہیں. اور اسی طرح روایات اور دوسرے فقہی منابع سے جیسے غیبت کبریٰ میں جو فقہائے جامع شرائط ہیں ان کی بھی ذمہ داری یہی ہوتی ہے. وہ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانا. نمبر دو، ایک ایسی رہبریت اور مدیریت جو معاشرے کے لیے ہو اور احکام دینی کے اجراء کے لیے وہ ہو. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ دو وظیفے ہو گئے. بہت عظیم ذمہ داری ہے احکام الہی کا ابلاغ کرنا. یہاں اس نے لفظ بیان فتویٰ بھی لکھا ہے جو کہ علی الظاہر معصوم کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام معصوم مجتہد نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ من عند اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، من عند الرسول کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ حکم شرعی کو مجتہد کی طرح استنباط اور استخراج نہیں کرتا. لذا ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ بیان فتویٰ ہے ٹھیک نہیں ہے. ابلاغ احکام کہہ سکتے ہیں، وہ ظاہر امام کی ذمہ داری ہے احکام شریعہ کو لوگوں تک پہنچائے، دین کی حفاظت کرنا، اور دوسری ذمہ داریاں ہیں امام کی. کہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کسی جامع میں کسی معاشرے میں بہت سارے مراجع ہوں اور ان کی فتویٰ میں اختلاف بھی ہو تو کیا معاشرے میں یہ بہت بڑی مشکل ایجاد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. بہت سارے مجتہد کا ہونا اور ان مجتہدین میں آپس میں فتویٰ کا اختلاف ہونا کوئی معاشرے میں بہت بڑی مشکل ایجاد نہیں کرتے، کوئی پرابلم بہت بڑا نہیں ہو جاتا. کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ غیبت امام عصر علیہ السلام کے بعد مختلف ادوار تشیع میں، یعنی شیعت کی تاریخ کے مختلف ادوار میں اس طرح ہی تھا. بہت سارے فقہا تھے جن میں آپس میں نظریاتی اختلاف بھی تھا، اور یہ ایک طبیعی شے ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن احکام کے اجراء میں اور حکومتی احکام میں خصوصاً
کہ اگر ارتباطات بہت وسیع اور آسان ہوں، اگر اس وقت اختلاف ہو، تشتت ہو، دوگانگی ہو، تو یہ معاشرے میں حرج اور مرج لازم آتا ہے. حرج اور مرج لازم آ جائے گا، اور معاشرہ اصلاً دو حصوں میں بٹ کر رہ جائے گا. کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ہر ایک کی سرحد کیا ہے. قلمرو یعنی سرحد. اور جب یہ تعارض ہو فتوی مرجع کا کسی حکم حاکم اور ولی فقیہ کی حکم کے ساتھ، تو لوگوں کا وظیفہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پھر فتویٰ کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی یہ اگر کسی سوال میں آ جائے کہ فتویٰ کی یہ بھی تعریف لکھیں، وہ بھی تعریف لکھیں، اور دو تعریفیں اور لکھیں، پھر آخر میں ٹک کر دیں کہ مثلا الف اور بے، تو آپ الف اور بے پر ٹک کر دینا. مثلا الف بے جیم دال، الف میں جدا لکھتے ہیں، بے میں جدا لکھتے ہیں، جیم میں کہتے ہیں کہ ساتھ دونوں الف اور بے. دال میں کوئی اور چیز لکھتے ہیں، تو آپ جو جیم ہے اس پر ٹک کیجئے اور کہیے کہ یہی سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے. کیونکہ فتویٰ اصطلاح فقہ میں بیان ہے حکم خدا بے وسیلہ فقیہ کے ذریعے سے کسی بھی حکم الہی کے بیان کا نام فتویٰ ہے. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فقیہ وہ ہوتا ہے جو کسی حکم میں احکام منابع فقہی سے استفادہ کرتے ہوئے اظہار نظر کرتا ہے. مثال کے طور پر فقیہ کہتا ہے کہ نماز کی مانا ظہرین یا مغربین کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کا ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ اگر بدن کے لیے روزے کا رکھنا نقصان دہ ہو تو اس صورت میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر خریدار معاملے میں دھوکہ کھا جائے تو اس معاملے کو حق، اس شخص کو حق ہے خریدار کو کہ وہ معاملہ فسخ کر دے. کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن حکم حاکم جو ہے وہی حقیقت میں حکم شرعی کے اجرا کا دستور ہوتا ہے. حاکم کا کام کیا ہے؟ مصداق کا معین کرنا، موضوع کو معین کرنا، یا اجرائے حکم شرعی کے لیے زمان اور مکان کا معین کرنا، اور الزام انجام دینے پر یا ترک کرنا اگر مصلحت ہے. تو اس طرح مثال کے طور پر چند مثالیں دے رہے ہیں. مثلا وہ دستور دے رہا ہے، ولی فقیہ حکم دے رہا ہے کہ آج مثلا مہینے کی پہلی تاریخ ہے. دوسرے نمبر پر حکم دے رہا ہے زکوٰۃ یا خمس کے دریافت کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اور وہ تمام شرائط جو خاص ہیں اس کو، یا ایک زمان خاص میں یا مکان خاص میں یا ایک جگہ خاص میں مصرف کرنے کے لیے بھی حکم دے رہا ہے. یا مثلا اس کو اختیار ہے کہ جو شخص محتکر ہے، احتکار بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں، کہ جو دکاندار لوگ خصوصاً چیزوں کو بازار میں ظاہر نہیں کرتے، رکھتے رہتے ہیں، جب بہت قیمت اوپر آ جاتی ہے اس وقت اس جنس کو باہر لے آتے ہیں. مثال رمضان مہینے کے لیے کھجور وغیرہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے اس سے پہلے، کہ لوگ جو ہے مثلا رجب میں، شعبان میں، یا اس سے پہلے کھجوریں وغیرہ لے کر رکھ دیں اپنے لیے رمضان کے لیے. نہیں، وہ اصلاً بازار میں دکھائی نہیں دیتی، وہ جمع کرتا رہتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ قیمت بہت اوپر گئی ہے پھر نکال. کہتے ہیں کہ محتکر شخص کے اموال کو بیچ سکتا ہے مالک کی اجازت کے بغیر، یا اس کی قیمت معین کر سکتا ہے. یا کہتے ہیں ایسا اموال عمومی اور انفال کی تقسیم، انفال کی تعیین، انفال کا مصرف کہ کہاں ان کو استعمال کیا جائے، کہ یہ بھی اسی کا کام ہے حاکم شرع کا. اصلا حدود اور تعزیرات کا اقامہ وہ بھی اسی کا ہے.
بس نتیجتاً یہ فرق ہو گیا کس کے درمیان میں؟ فتویٰ اور حکم حاکم شرع کے درمیان میں. کہتے ہیں اگر تعارض ہو جائے فتویٰ کا حکم کے ساتھ تو فتویٰ مقدم ہے یا حکم مقدم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام کی عبارت کو جو بحث احتکار میں انہوں نے لکھی ہے اس کو عنوان شاہد یا عنوان دلیل ذکر کر رہے ہیں. اور اسی طرح العروۃ الوثقیٰ میں بھی عبارت ہے جس کو انہوں نے دلیل پیش کیا ہے. دیکھیے ایک مرتبہ مرجع تقلید کی فتویٰ حکم حاکم شرع ولی فقیہ سے اختلاف ہو جاتا ہے تو ولی فقیہ کا حکم مقدم ہے اور اس کی مخالفت صحیح نہیں ہے، حرام ہے. مثال کے طور پر مجتہد جو فتویٰ دے رہا ہے کہ طعام کے علاوہ احتکار کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مثلا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کا احتکار کرنا ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن ولی فقیہ چونکہ معاشرے کی اقتصادی پریشانیوں اور مشکلات اور مسائل کو دیکھ کر حکم لگا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز احتکار نہیں کی جا سکتی، حرام ہے احتکار کرنا. تو یہاں ولی فقیہ کا حکم اجرا ہوگا، جاری ہوگا. اور مقلدین کے لیے جو دوسرے مجتہد کے مقلد ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی حاکم شرع کے حکم کی پیروی اور اتباع کریں. ابھی وہ عنوان دلیل عرض کر رہے ہیں، نیچے بیان کر رہے ہیں کہ جو بہت بڑے فقہا ہیں ان کے فتاوی میں اس طرح نقل ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ میں نے عرض کیا کہ صاحب العروۃ الوثقیٰ مرحوم فقیہ یزدی یوں کہتے ہیں نقض حکم حاکم جامع شرائط جائز نہیں ہے حتیٰ دوسرے مجتہدین کے لیے. لیکن اگر ایسا مقام آتا ہے، ایسی کوئی جگہ آتی ہے جہاں اس ولی فقیہ جو جامع شرائط اور حاکم جامع شرائط ہے اس کی غلطی، اس کی خطا، اس کا اشتباہ واضح ہو، روز روشن ہو، تو اس صورت میں اس کی بات کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی اور ہم ضروری ہے کہ فتویٰ مجتہد کی طرف رجوع کریں، اسی پر عمل کریں. آخر میں چند سوالات ہیں اسی فصل میں، ان سوالات کو ہم پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ ان کے جوابات ڈھونڈ کے لے آئیے گا اور ہم دوسری فصل جو ہے بعد میں بیان کریں گے. ٹوٹل اس فصل میں 12 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مکلف کا اصول اور فروع دین میں وظیفہ کیا ہے، بیان کریں. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اسلام کے جو پروگرام ہم بیان کر چکے ہیں ان میں اسلام کے عملی پروگرام میں سے 5 کے نام ذکر کیجئے. نمبر 3 کہتے ہیں واجب اور حرام اور مستحب میں سے ہر ایک کے لیے 5 مثالیں ذکر کریں. مثلا 5 مثالیں واجب کے لیے، 5 مثالیں حرام کے لیے، 5 مثالیں مستحب کے لیے. 1-2 مثالیں جو وہاں کتاب میں موجود ہیں اس کے علاوہ اور دوسری بھی اس سے بڑھا دیں. چوتھا سوال یہ ہے کہ عادل کسے کہتے ہیں اور عادل کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. 5واں سوال کہتے ہیں کہ اس شخص کا وظیفہ جو میت کی تقلید پر باقی رہا ہے وہ مسائل کے در مسائل کی شرائط زمانی پیش می آورد مانند مسائل جنگ و جہاد چیز. مثلا کچھ حالات کی وجہ سے کچھ مسائل پیش آتے تھے اور وہ مجھ سے جو ابھی نہیں ہے پہلے زندہ تھا اس کی تقلید کر رہا تھا، تو اب اس حالات میں اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے. 5واں سوال وظیفہ کسی کے بر تقلید میت باقی مونده در مسائلی که شرایط زمانی پیش می آورد مانند مسائل جنگ و جہاد چیست. اس کا خلاصہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں.
دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کہ وہ شخص جو کسی مجتہد کی تقلید پر باقی ہے، پہلے اسی کی تقلید کرتا رہا، ابھی بھی اسی کی تقلید پر باقی ہے، لیکن جنگ اور جہاد سے مربوط مسائل جو حالات کی وجہ سے پیش آ جاتے ہیں، ایسے مسائل میں ان کا وظیفہ کیا ہے؟ آیا اسی پر باقی رہے یا موجودہ مجتہد کی طرف رجوع کرے؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ احکام میں سے بعض احکام میں ایک مجتہد کی تقلید کی جائے، دوسرے احکام میں دوسرے مجتہد کی تقلید کی جائے؟ ساتواں سوال یہ ہے، اگر ایک شخص کسی مسئلے کو ایک لوگوں کے گروہ کے لیے بیان کرتا ہے، پھر یہ خود متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں نے مسئلہ بیان کرنے میں غلطی کی ہے، اشتباہ صادر ہو گیا ہے مجھ سے مسئلے کے بیان میں، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بیان کر چکے ہیں سب جوابات ان کے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ مجتہد جامع الشرائط جو مرجع تقلید ہو، ان کی 4 شرائط جو ہے، شرائط میں سے ذکر کریں، جتنی بھی شرائط ہیں ان میں سے 4 شرائط کو نام کے ساتھ بیان کریں، ذکر کریں۔ نمبر 9 کہتے ہیں کہ کیا اولاد اپنے والدین کی طرف رجوع کریں، اور جس مجتہد جامع شرائط کی والدین تقلید کر رہے ہیں، اولاد کو بھی چاہیے کہ انہی کی تقلید کریں، یا نہیں اولاد آزاد ہے، ضروری نہیں ہے کہ والدین جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اسی کی تقلید یہ بھی کریں؟ نہیں، اس نے تحقیق کی جستجو کی، کسی اور مجتہد کی تقلید کر رہا ہے اور عالمیت اس کے لیے ثابت ہے تو اسی کی تقلید کرنی چاہیے۔ ماں باپ نے جس کو عنوان مقلد اختیار کیا ہے ان کی بات نہ مانے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کسی بھی مجتہد کی فتویٰ کو حاصل کرنے کے طریقے اور راہیں اور طرق کیا ہیں؟ 11 نمبر پر واجب اور احتیاط واجب میں فرق کیا ہے؟ آخری سوال یہ ہے، کہتے ہیں ولی فقیہ کے حکم پر عمل کرنا ان لوگوں کے لیے جو دوسرے مجتہدین کے مقلد ہیں واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ یہ مجموعہ سوالات ہیں 12 جن کے جوابات اسی فصل میں ہی مذکور ہیں۔ کتاب کو غور سے پڑھیے، غور سے دیکھیے، جو کچھ مثالیں وغیرہ بیان کی جا چکی ہیں ان پہ غور کیجیے، انشاءاللہ تمام کے سوالات واضح اور آشکار ہیں، روشن ہیں۔ آئندہ ہم فصل دوم جو کہ طہارت کے لیے اور فصل سوم بھی طہارت کے لیے ہے اس کو بیان کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔